السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، تمام طرح کی تعریفات اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام کا نزول ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کے اس بابرکت اور مختصر درس حدیث میں آپ تمام سامعین اور حاضرین کا تہہ دل سے استقبال اور دلی خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس حدیث میں جنت اور اس کی نعمتوں کے تعلق سے احادیث رسول کی روشنی میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا جائے گا۔ جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے محلات کو تیار کر رکھا ہے۔ محلات کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کے لیے موتیوں کا خیمہ اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا ہے۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت فرمائیں۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمؤمن فی الجنة لخیلة لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 میلا للمؤمن فيها أهلون ويطوف عليهم المؤمن لا نرى بعضهم بعضا متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مومن کے لیے جنت میں موتی کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی بلندی میں وہ خیمہ موتیوں والا 60 میل ہوگی۔ اس خیمے میں مومن کے کئی گھر والے ہوں گے، مومن ان پر گھومے گا تو ان کا بعض دوسرے بعض کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ جنتیوں کے لیے محلات کے علاوہ اللہ عز و جل موتیوں کا خیمہ عطا فرمائے گا کہ کبھی سیر و تفریح کے لیے نکلے تو پھر اپنے خیمے میں چلے جائیں۔ کیا شان ہوگا
کیا مقام ان کا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جنتیوں کے لیے بہت ساری نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت تیار کر رکھا ہے کہ ایک جنتی گھوڑ سوار تیز ترار مضبوط گھوڑے پر سوار ہو کر اس درخت کے سائے میں چلتا رہے 100 سال تک چلتا رہے گا تو پھر بھی دوسرے سرے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جنتی اپنے سے بلند درجے والے بالا نشینوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرق و مغرب کے افق پر چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو۔ یہ فرق باہم ان میں فضیلت کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام و مرتبہ، یہ بلندی، یہ اونچے درجات صرف انبیاء کو حاصل ہوں گے، دوسرے لوگ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اونچے درجات، یہ بلند مقامات ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگا جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کیے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ جنتیوں کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جنت کے حصول کے لیے ہماری کیا کوششیں ہیں؟ ہم نماز نہیں ادا کرتے، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہم خیر کے کام نہیں کرتے، پوری دنیا خیر کے معاملے میں پیچھے ہے، مگر شر فساد میں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے شر سے، فساد سے، منکرات سے، بدعت و خرافات سے، شرکیہ کاموں سے، اللہ جس کو بچا لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو ایسے لوگوں پر جو خیر کے کاموں میں پیش رہتے ہیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جنت میں جنتیوں کے لیے بازار لگایا جائے گا۔ آئیے حدیث کو سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں لوگ ہر جمعے کو بازار میں آیا کریں گے، چنانچہ شمال سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو بازار میں آنے والے لوگوں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے گی۔ اللہ اکبر، خوشبوؤں سے معطر کر دے گی، جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو
خوشبوؤں سے بکھیر دے گی، جس سے ان جنتیوں کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ جب وہ بازار سے اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے، جبکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، تو ان جنتیوں سے ان کے گھر والے کہیں گے تم تو ہمارے بعد اور حسن و جمال میں بڑھ گئے ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ معزز ناظرین، اندازہ لگائیں کہ اللہ عز و جل نے مومن جنتیوں کے لیے کس قدر نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے دنیا میں خیر کے کام انجام دیں، منکرات سے دور رہیں، صالح اعمال انجام دیں، نماز کی پابندی کریں، تب جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالی راضی اور خوش ہوگا، تب جا کر کے جنت کی نعمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال، صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، منکرات سے، فحش کاموں سے، شرکیہ کاموں سے، بدعت و خرافات سے اور مشرکانہ رسم و رواج سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔